وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، اور یہ جعلنا ایسا فعل ہے کہ کبھی کبھی اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ پہلا مفعول ہو گیا نومکم، آپ کی نیند کو، تو کبھی کبھی اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کی نیند بنائی، اور کبھی کبھی اس کو ایک اور مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ہے سباتا، ہم نے آپ کی نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ سبات سبت، کام سے قطع تعلق ہو جانا، کام سے دور ہو جانا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ آپ اس میں سکون اختیار کرو، سکون پاؤ۔ کائنات کو اس انداز سے بنایا کہ اس میں رات اور دن رکھ دیے، اور ایک علاقے میں جب رات ہوتی ہے تو ساری چیزیں آرام اور سکون کی غرض سے رک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ایسا ہی بنایا ہے کہ سب چیزیں اس میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتی ہیں، اور پوری اس علاقے کی پوری کائنات، یعنی اس علاقے کے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ریسٹ پوزیشن پہ چلی جاتی ہیں، اور انسان کو ایک پورا ماحول ملتا ہے آرام کرنے کے لیے، سکون اختیار کرنے کے لیے۔ انسانی دماغ اور انسانی سوچ جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی مشغلے میں، کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہتے ہیں، اور انسانی دماغ مختلف اعضاء کو اپنے اپنے سگنلز بھیج رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کریں، اس طرح کا کام کریں، وہ کریں، اور انسان اپنے خود بھی ارادے سے کوئی نہ کوئی کام اپنے اعضاء سے لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو دو طرح کی انسان کے اندر موومنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دماغ کی طرف سے، ایک انسان کی اپنی طرف سے۔ اور دماغ جو ہے، آدمی دماغ کی کام یا دماغ کے خلاف بھی کئی بار کام کر رہا ہوتا ہے، تو والنٹری مسل موومنٹ اور انوالنٹری مسل موومنٹ، انسان کبھی کبھی رضاکارانہ طور پر اس کو چھوڑ دیتا ہے، ان ایکٹیویٹیز کو جو دماغ دے رہا ہوتا ہے، اور اپنی خود سے ایکٹیویٹیز، اپنے خود سے کام شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان تھکتا ہے، اور اس کے اعضاء جو ہے وہ تھک جاتے ہیں، پھر اسے آرام کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے یا سو جاتا ہے۔ سونے میں بھی کبھی گہری نیند سوتا ہے، کبھی ہلکی نیند سوتا ہے، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید نے الگ الگ نام رکھے ہیں، نعاس، نوم، سنا، یہ مختلف نام ہیں۔ انسان جب سوتا ہے تو سوتے وقت کئی چیزیں اس کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، کئی سوچیں اس کو آ رہی ہوتی ہیں، لیکن دماغ پھر وہ سگنل ان اعضاء کو نہیں بھیج رہا ہوتا۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں چلوں، نیند کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلوں، لیکن وہ پیغام آپ کے ان اعضاء کو نہیں جا کے دیتا جو چلنے کے لیے آپ کو مستعد اور تیار کرتے ہیں، یہ چلاتے ہیں، بلکہ وہ اس پیغام کو وہیں روک دیتا ہے، یعنی وہ اس موومنٹ کو روک دیتا ہے، اور یہ انسان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، اور انسان کی جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے کہ وہ ریسٹ پوزیشن میں ہے۔ باقی انسانی دماغ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف انسانی دماغ ہیں، 5 تقریباً، جیسے ایک ہے انسانی دماغ مڈ برین، ایک ہے پونز، ایک ہے اسپائنل کارڈ، ایک ہے میڈولا، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، اور یہ ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ مثلاً جب آدمی شروع میں سوتا ہے تو سوتے ہی اس کی دماغ جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ جتنی معلومات اخذ کی ہیں اس نے اس وقت جاگتے ہوئے اس حصے میں، یعنی جاگنے کے بعد ابھی سونے سے پہلے، اس دوران جتنی بھی معلومات اخذ کی ہیں، جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اور جو کچھ سونگا ہے، جو کچھ چکھا ہے، جس چیز کو ٹچ کیا ہے، یعنی 5 سینسز سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، اس کو دماغ اپنی ٹیمپریری میموری سے، جو عارضی یادداشتیں ہیں، وہاں سے اٹھا کر جو مستقل یادداشتیں ہیں، یادداشتوں کی طرف انسانی دماغ بھیج دیتا ہے، تو وہ ایک طریقے سے خالی ہو جاتا ہے، اور اس خالی کرنے میں انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے،
یعنی جب یہ حصہ انسانی دماغ کا ان معلومات سے خالی ہو جاتا ہے تو انسانی دماغ کو بھی سکون ملتا ہے، باقی اعضاء کو بھی سکون ملتا ہے اور انسانی دماغ کو بھی سکون ملتا ہے۔ حالانکہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے اس وقت مختلف دماغ کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی جب وہ ریپڈ آئی موومنٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے باقی اعضاء بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا انسان سانس لے رہا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ انسانی دل دھڑک رہا ہوتا ہے، رگوں میں خون چل رہا ہوتا ہے، اور انسان کا جو نظام انہضام ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اندر کئی چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ دماغ خالی کر دیا جاتا ہے ان معلومات سے، اس لیے انسانی دماغ کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے، اور آگے مسلز کو وہ پیغام نہیں دیے جاتے جو انسانی دماغ سوچ رہا ہوتا ہے، بلکہ ان کو روک دیا جاتا ہے، اس لیے انسانی اعضاء کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک طرح کی موت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت سے انسان دوبارہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، اور یہ 24 گھنٹے میں ایک دو بار تو انسان کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی کو یہ میسر نہیں ہوتی تو وہ بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے، بلکہ ادویات استعمال کر کے وہ کوشش کرتا ہے کہ جاگوں، اور اگر کسی کو مسلسل نیند نہیں آتی تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، پھر بڑی نیند جسے ہم کہیں، مستقل نیند جسے ہم کہیں، موت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے کے اندر اندر انسان کو یہ نشانی دکھائی اور بتایا کہ ہم تمہیں جگاتے بھی ہیں، ہم تمہیں سلاتے بھی ہیں۔ یہ نیند کا آنا اور جاگنا یہ ایک ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اس کے پروسیس کو اللہ رب العزت نے اتنا فطرتی بنایا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو ایک مستقل پوشاک بنا دی ہے۔ لباس اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کی شکل اختیار کر لے، جو کسی کی، جو ہم نے لباس پہنا وہ یہ ہماری شکل اختیار کر لیتا ہے اور ہمیں اس طریقے سے ڈھانپتا ہے جیسے ہم ہیں۔ قرآن مجید نے کئی چیزوں کو لباس کہا ہے، مرد کو عورت کا لباس کہا ہے، عورت کو مرد کا لباس کہا ہے، کسی آدمی کی بدبختی کو اس کی جو دنیا کے اندر بدبختی ہوتی ہے، اس کے جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے ان کاموں کو اس کا لباس کہا ہے، یعنی جس چیز کے اندر کسی چیز کو ڈھانپ دیا جائے اور وہ اس کی شکل اختیار کر لے اسے لباس کہتے ہیں۔ تو انسان کے لیے رات کو ایک لباس بنایا ہے، جیسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جسم پر نیند طاری کرنے کے لیے اس کے دماغ کو اور اس کے اعضاء کو پرسکون کرنے کے لیے کس طرح اس کو اندھیرے کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا ہے، اور پوری کائنات کو اس اندھیرے کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا ہے تاکہ نہ شور ہو، نہ روشنی ہو، اور نہ ہی کوئی موومنٹ ہو، تاکہ جسم، انسانی جسم اور باقی جو اس کے ارد گرد چیزیں ساری تاکہ سکون اختیار کر لیں اور پھر فریش انداز سے دوبارہ جاگیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش بنایا ہے۔ معاش ظرف زمان ہے، ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان کا مطلب کمائی کا وقت۔ ہم نے دن کو کمائی کرنے کا وقت بنایا ہے، یعنی اس میں روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی انسان پر بھی اس طریقے سے اثر کرتی ہے کہ وہ اس کے اندر ایک ایکٹیویٹی اور ایک طاقت کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ چلتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ اپنی سوچ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ پورے طریقے سے مستعد اور تیار ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ممد اور معاون بنا۔